بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد یہ بھی مکی صورت ہے اور 43 آیتیں مبارکہ ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ حروف مقطعات سے ان کی بھی ابتدا ہے، الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کے رب کے طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتی۔ تلکا میں گزشتہ اور آئندہ ساری آیات کی طرف اشارہ ہے، یا سورہ رعد کی آیات کی طرف۔ کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ بھی، اور وہ جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ اس میں ایک نکتہ ہے کہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید و حدیث مبارکہ دونوں ہی حق ہیں، کیونکہ یہاں والذی انزل فرمایا گیا اور وہ جو اتارا گیا، حدیث بھی رب کے طرف سے اتری ہوئی ہے۔ یا فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ کلمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جس سے نماز ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ سے نماز نہیں ہوتی۔ الفاظ معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی کہ وہی مطلوع نہیں ہے، مگر احکام شریعہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اگر یہ معنی کیا جائے کہ والذی سے حدیث شریف مراد لے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ کتاب کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، اور والذی میں کوئی اور چیز چاہیے۔ معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے، زید آیا اور امر آیا، اور جب آتے تو اس اور سے پہلے کہ تلک آیت الکتاب، اور کہ یہ قرآن کی آیتیں، اور وہ جو آپ کی طرف اتارا گیا یہ حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ یہاں پہ چند باتیں قابل غور ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمجھو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن کچھ لوگ، رات بھی ہم نے اس پر گفتگو کی کہ جمعے کی تقریر میں بھی، کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو شبہات میں ڈال دو، انہیں فرقواریت میں مبتلا کرو، بھلے اس کی داڑھی ہو، امامہ ہو، لیکن جب فرقواریت کی بات کر رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ بھائی آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچے ان کے مارے جا رہے ہیں، اور اس کی فکر نہیں ہے، اور بس فلاں یوں اور فلاں یوں، اور نماز یوں غلط ہے، اور تراویح نہیں ہے، اور قربانی بھینس کی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، اور بس اسی پر مجتہدین کرام، یعنی علماء کے بارے میں جنہوں کو اللہ نے جن کا انتخاب کیا تھا، جنہوں نے اس قرآن مجید حدیث مبارکہ کو صحیح سمجھا۔ آج کل تو ہم دنیا پرست ہیں سب، وہ لوگ جن کا انتخاب اللہ نے کیا، اب ان کے بارے میں شکوک شبہات ڈالنا کہ انہوں نے قرآن پاک کو صحیح نہیں سمجھا۔ تو یہاں پہ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حق تو قرآن ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ غلط ہے۔
جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مجتہدین کا قیاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اس لیے وہ حق نہیں ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں نکتہ دیکھ کہ اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، انہوں نے کیا کہا؟ بھائی انہوں نے اسی قرآن کو تو سمجھایا، اس نے کوئی اور کتاب تھوڑی، اسی حدیث کو تو مبارکہ کو تو سمجھایا، لیکن وہ آپ کے ذہن میں کہ بھئی وہ فقہ کوئی الگ تھے، بھئی وہ قرآن کی تشریح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے قیاس بھی حکماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور وہ بھی برحق ہے، اور اگر مجتہد کو قیاس میں خطا لاحق ہو پھر بھی اس کے اجتہاد پر عمل کرنا برحق ہے، اس کو اس اجتہاد پر اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے اجتہاد پر عمل کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن اجر اگر خطا ہو گئی تو 1 ثواب ملے گا، اگر صحیح کہا تو 2، ان کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ اجتہاد کیا ہے؟ ذہن کا طاقت کو خرچ کرنا، ذہن کے طاقت میں جو آپ کے اللہ نے آپ کو قوت دی اور مشقت کو برداشت کرنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ محنت سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کوئی یہ نہیں کہ وہ کسے نہ کسے بیٹھ جا کہ میں مسائلوں کا وہ کرتا ہوں۔ کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنے ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نامعلوم حکم کو کتاب و سنت کے کسی حکم پر قیاس کیا جائے، اس کے اندر علت وجہ کہ اس چیز میں یہ ہے تو اس کے برعکس بھی ایسے ہوگا، صریح حکم تو نہیں ہے، لیکن وہ اس علت کی طرف وہ جا کر آگے چیز میں علت تلاش کرتے ہیں۔ اس چیز کو حرام کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے، ایک نیا مسئلہ ہوا تو اس میں یہ نقصان ہے، یہ بھی حرام ہے، یا اس چیز میں یہ جائز ہے تو فلاں چیز کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی مقصد اس کا بھی ہے تو اس علت کی وجہ سے وہ بھی جائز ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض اپنے عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم لگا دیا جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف بھیجا تو فرمایا اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر اس میں تم نہ پاؤ؟ تو بولا رسول اللہ کے سنت میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ بولا کہ اس میں نہ پاؤ؟ بولا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے نمائندے کو یہ سوچ دی۔ آگے رب کریم نے فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات رفع السماوات بغیر مدین۔ یہ مکی صورت ہے چونکہ اس میں زیادہ تر وحدانیت پر گفتگو ہوتی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کو بلند کیا، بغیر مدین ترونہا، جیسے کہ تم انہیں دیکھتے ہو، ثم استویٰ، پھر اللہ نے جلوہ فرمایا عرش پر، استواء فرمایا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرما دیا، ہر ایک سیارہ اپنے یجری چلتا ہے لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، اور تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتا ہے، تفصیل سے آیتوں کو وہ آیتوں کو تفصیل سے فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کے ملاقات پر یقین رکھو۔ بلقاء ربکم توقنون،
تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو۔ سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ برحق ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق ہونے اور اپنے وجود اور اپنے توحید پر دلائل قائم کی کہ برحق ہے، یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل کیا ہے، اور اپنی قدرت پر براہین پیش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا، کیونکہ یہ مشاہدہ کہ کوئی چھت بغیر ستونوں یا دیواروں کے ٹیک کے قائم نہیں ہو سکتی، تو جس قادر و قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سہارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ ہستی ممکنات اور مخلوقات سے ماورا ہے۔ اللہ کریم نے سورج اور چاند اور ان کے گردش کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص نظام کے تحت گردش پر پابند کیا، اور وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کا پابند کیا۔ اگر اللہ کریم کے سوا کوئی اور اللہ ہے تو اس نے اس مخصوص جانبوں کے سوا کسی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہوتا، اگر ہوتا تو وہ اس کا برعکس کرتا، ان کے مخصوص گردش کے سوا کوئی اور گردش کرائی ہوتی، اور جب ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ واحد لا شریک ہے جس نے کائنات کا یہ مربوط نظام قائم کیا ہے۔ اس نظام کی یکسانیت اور طریقہ کار کی وحدت کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کا خالق واحد لا شریک ہے۔ اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات ہیں، زرعی پیداوار کا نظام جس میں ایک ہی طریقہ کار کا تسلسل ہے، کبھی انگور کے بیلوں میں سیب نہیں لگا اور نہ کبھی سیب کے درختوں میں انگور لگتا ہے، ایک نرم و نازک پودا بیج کو پھاڑ دیتا ہے اور زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آتا ہے، اور اس نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے۔ حیوانوں اور انسانوں کی طریقہ ولادت کا سلسلہ اور ان کے نشو و نما کا نظام میں بھی وحدت ہے۔ پھر فصلوں اور باغوں کے لیے وقت پر بارش نازل فرمانا، پھلوں اور غلوں کے قوام کی پختگی کے لیے سورج کی حرارت مہیا کرنا، نہایت حکمت بالغہ کے ساتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک مہیا کرنا کہ یہ پختگی، یہ تمام چیزیں جو اللہ واحد لا شریک کے لیے ہے، یہ کسی اور کی تدبیر سے نہیں ہے، اسی رب لم یزل کے تدبیر سے، اور اس نظام میں یکسانیت اور وحدت یہ اس کے واحد لا شریک ہونے پر دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد لا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ زمین و آسمان کے اس نظام کو دیکھا جائے کہ ایک لمحے کے لیے ہم جب سے دنیا آباد ہے ہزاروں سال گزر گئے، کبھی اس نظام میں اب انسان کتنی کوشش کرتے، یہ جاپانی گاڑی، یہ فلاں، لیکن وہ اگر اس کو چلائے تو مہینے کے بعد دیکھے تو بولے ٹویننگ کی ضرورت پڑ گئی، گاڑی میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، ٹائر میں ہوا ڈالنے کی ضرورت ہے، بریک کے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ اتنا بڑا نظام جو چلتا ہے، کبھی یہ اللہ واحد لا شریک کی قدرت ہے، ہر ایک میں الگ الگ تاثیر ڈالی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر اللہ نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جس سے ظاہر جسمیت کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو جسم ہے، حالانکہ اللہ جسمیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمیت کے عوارض سے پاک ہے، اور ممکنات اور مخلوقات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کے استوا قائم ہونے
اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں، اس کی پنڈلی، اس کے رحم کرنے، اس کے غضب فرمانے، اس کے آنے، اس کے سننے، اس کے دیکھنے، اس کے کلام کرنے، اس کی خفیہ تدبیر کرنے، اس کی محبت کرنے، اس کے ناپسند کرنے، اس کے سرگوشی کرنے، اس کے ساتھ رہنے اور اس کے ندا کرنے کا ذکر ہے۔ اور حدیث صحیحہ میں بھی اس کے خوش ہونے، اس کے قدم رکھنے، عرش کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، آسمان سے نازل ہونے، اور اس کے تڑپ اور اس کے دوڑ کر آنے کا، یہ مختلف کلمات ہیں جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو جسم کے خواص میں سے ہے۔ یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہے کہ آنا کیا ہے، خوش ہونا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہیں، کس اعتبار سے ہیں، اس میں یہ صفات اس کی شان ہے۔ مثلا وہ بولتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ہمارے طرح زبان سے نہیں بولتا، نہ کانوں سے سنتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہم تو ان کے محتاج ہیں۔ اللہ کے اندر احتیاج تو نہیں ہے۔ اس کا بولنا، سننا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے، سننے اور دیکھنے کی مثل نہیں ہے، لیکن وہ کیسے اس صفات سے متصف ہے یہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ بلا کیف، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اسی طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ مشاکلت فی لفظ تو ہوتے ہیں کہ الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ پھر اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھ ہے، لیکن وہ مخلوق کے مثل نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جسم ہے لیکن اس کا جسم مخلوق کے مثل نہیں ہے، اس کا جواب یہ کہ قرآن مجید اور حدیث سے صحیحہ میں اس کے لیے جسم کا لفظ وارد ہی نہیں ہوا، ہم کیوں بولیں؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انہی صفات کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ ہم اس کے ان صفات کو بلا تمثیل و بلا تکییف مانتے ہیں، یعنی اس کی یہ صفات مخلوق کے صفات کے مثل نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی کیفیت ہمیں معلوم ہے۔ مثلا اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ مخلوق کی آنکھوں کی مثل نہیں ہے، اور ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کس طرح کی ہیں، یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی ایسی آنکھیں جو اس کے شان ہیں۔ امام ابو حنیفہ متوفا 150 وہ فرماتے ہیں اللہ نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کا کوئی منازع ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کے صفات بلا کیف ہیں، یدو صفت بلا کیف۔ اور یہ توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ بعد میں متکلمین نے یہ توجیہات کیے ہیں، لیکن یہ اسلاف نے کہا نہیں یہ نہ کریں، یہ شرعیات کی بات، وہ فقہ اکبر کی بات میں کروں، کیونکہ اس توجیہ میں اس کے صفت کو باطل کرنا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا بیدہ الملک، تو ہم کہتے ہیں بلا کیف، اس کی ید بلا کیف میں بادشاہت ہے، اور یہ قدرت اور معتزلہ کا قول، لیکن اس کے ہاتھ، اس کی صفت بلا کیف ہے، اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کے صفات میں سے بلا کیف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ فقہ اکبر میں ذکر آیا ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن صفات سے موصوف کیا ہے، ان صفات پر ایمان رکھا جائے، ان صفات کی نفی کی جائے، نہ ان صفات کی تعویل کی جائے، نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے، نہ ان صفات کی کوئی مثال بیان کیجیے۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، سب کی ابتدا اسی سے ہوئی اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر مخالف ان نصوص سے استدلال کرے جو جہت، جسمیت، صورت اور جسمانی اعضاء میں ظاہراً، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکہ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل اس کے طرف چڑھ کر جاتے ہیں، اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم جسمانیت اور جہاد سے منزہ ہونے پر دلائل قاطعیہ قائم ہیں، اس لیے ان نصوص کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، جیسے کہ متقدمین کی سلامتی والا طریقہ ہے، اور یا پھر ان کی صحیح تعویلات کی جائے جیسے کہ متاخرین متکلمین کا طریقہ ہے، تاکہ جاہلوں کے اعتراضات کو دور کیا جا سکے اور کم فہم لوگوں کو اپنے مسلک پر برقرار رکھا جائے۔ یہ شرح عقائد میں صفحہ 34 پر ہے۔ اسی طرح چڑھ کر جانے سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ عبادت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور ید اللہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت، یہ تعویل والا معنی بتا رہے ہیں جو متکلمین متاخرین، لیکن ہمیں سب سے پسندیدہ جو مفوضہ ہے کہ اللہ کی صفات ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا، اب چھوڑیں بس، اب عقیدہ رکھیں بلا کیف، اس کی مثالیں نہ دیں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس آیت متقدمین کے طریقے پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے، یا اپنی شان کے مطابق جلوگر ہے، لیکن اس کے قیام اور اس کے بیٹھنے کے مخلوق میں کوئی مثال نہیں ہے، نہ ہم کو اس کی قیام اور بیٹھنے کی کیفیت کا علم ہے۔ متاخرین کے طریقے پر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، ثم استوى علی العرش، پھر غلبہ حاصل کیا، اللہ کی سلطنت وہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جس کو متشابہات میں سے کہا جاتا ہے، اس پر سوچنا نہیں، اللہ کی قدرتوں پر سوچو کہ یہ نظام کیسے بنا، کس طرح اس نظام کو قائم کیا ہے۔ وہ معبود برحق خالق حقیقی ہے۔ ابھی اللہ مدبر الامر ہے، چلاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر سورہ نازعات جو 79 نمبر سورہ اس کے 5 نمبر آیت میں دیکھیں، فالمدبرات امرا، کہ فرشتے نظام کو چلاتے، لیکن وہ المامور ہیں، اللہ کے حکم سے ایسے کرتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، لیکن اگر کسی مخلوق ہیں تو وہ اسباب ہیں، اسبابوں سے منہ نہیں پھیر جا۔ حقیقت میں سب کچھ اللہ کرنے والے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مؤثر حقیقی وہی ذات ہے۔ کریم اللہ سے دعائے سورہ رات جیسے ہم نے شروع کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو، اس کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طه پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کی توفیق آخری سانسوں تک پیارے نبی کے محبتوں میں، پیاری شریعت کے مطابق اللہ کی بندگی کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ بیماران اسلام کو صحت، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔